وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اے محمد پیغمبر، تم سے پہلے جن کو گیان اور ایمان کی کتاب دی گئی، تم ان کے پاس آؤ گے، ان سے کہو گے بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَک، گیان اور ایمان کی ساری باتیں تم انہیں سنا دو گے تو وہ تمہارے قبلے کے پیچھے نہیں چلنے والے، وہ تمہارے قبلے کی اتباع نہیں کرنے والے۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور تم ان کے قبلے کی اتباع نہیں کرنے والے۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور ایک دوسرے بعض لوگ بعض کے قبلے کے پیچھے نہیں چلنے والے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر تم مداہنت برتتے ہوئے، کچھ کمپرمائز کرتے ہوئے گیان اور ایمان کے راستے میں ان کے دل کی لسٹ، مرضیوں، خواہشات کے پیچھے اگر تم چلنے لگے، من بعد ما جاءک من العلم، جبکہ گیان اور ایمان کی باتیں کمپلیٹ قرآن میں تمہارے پاس آ چکی ہے، انک اذا لمن الظالمین، اگر ایسی غلطی تم کرو گے تو تم ظالم لوگوں کا ساتھ دو گے۔ الذین آتیناہم الکتاب، جنہیں ہم نے کتاب دیا اس قرآن سے پہلے، توریت، انجیل، زبور، یعرفونہ، وہ جانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنی اولاد کو انسان جانتا ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، گیان اور ایمان سمجھ کر بھی اسے چھپاتے ہیں۔ ان کی کتابوں میں جو قرآن سے ملتی ہوئی باتیں ہیں اسے چھپا لیتے ہیں، گیان اور ایمان ایک مالک کی وڑک کی باتیں اسے چھپا لیتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، حق چھپا لیتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حق کبھی چھپاؤ مت، حق لوگوں تک بتا دو، گیان اور ایمان پر جس پر تم ہو وہ سب تک پہنچا دو، یہ فرض ہے، ہمارے اوپر حق ہے۔ الحق من ربک، اور یہ حق تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے۔ فلا تکونن من الممترین، تم شک کرنے والوں میں سے مت پڑو۔ گیان اور ایمان کی عربی میں قرآن کی باتیں جبریل فرشتے جو تمہیں سنا کر جا رہے، نزل بہ الروح الامین، امانت دار روح فرشتے جبریل جو تمہیں لا کر 23 سال میں تھوڑا تھوڑا قرآن دیے، اس تعلق سے تم شک مت کرو۔ فإن كنت في شك مما نزلنا، یہ تو کافروں کو بھی کہا گیا، مما نزلنا علی عبدنا، ہمارے بندے پر جو نازل کیا، اور ایک جگہ خود اللہ کے رسول کو کہا گیا کہ اگر تم شک پر ہو، فاسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک، تم سے پہلے جو کتاب پڑھتے تھے ان سے پوچھ لو کیا اللہ فرشتے کے ذریعے کتاب بھیجتا نہیں تھا۔ فلا تکونن من الممترین، تم ڈاؤٹ کرنے والے، شک، ریب اور تردد کرنے والوں میں سے مت بنو، اے محمد پیغمبر اور ان کے ماننے والوں، قیامت تک ان کے ماننے والوں کو کہا جا رہا ہے۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، وہ اللہ تو ایسا ہے، کسی بھی سمت میں منہ کر کے نماز پڑھنے، نماز اسمرن، نام اسمرن کرنے، اس کی بندگی کرنے کا حکم دے سکتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اچھے کاموں میں آگے بڑھو۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا، تم جہاں بھی رہو گے، جہاں بھی اچھا کام کرو گے، گیان اور ایمان کے پھیلانے کا، بیٹھ کر نام اسمرن کرنے کا، نماز سمرن کرنے کا، سچے مالک کی بندگی، نام جپنے کا، اس کے بندے بننے کا، حق ادا کرنے کا، اس کے لیے لوگوں کی سیوا کرنے کا، جتنے بھی کاریہ کرو گے، خیرات، فاستبقوا الخیرات، اچھے کاموں میں آگے بڑھو، کمپٹیشن کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اینما تکونوا، تم جہاں بھی رہو گے، یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تمہیں ہر ڈائریکشن میں اللہ تمہارے پاس آ جائے گا۔ یہی کہتے ہیں اللہ قرآن میں محیط، اللہ گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے، یہاں کی چیز کو گھیرے ہوئے تو وہاں کی چیز کو کیسے گھیرے ہوئے؟ یہی تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اپنے نراکار روپ میں، اپنے نراکار انداز میں، اس کی نراکار روپ میں جو وڑک قرآن میں بتائی گئی ہے، توریت، انجیل، زبور، ما فی الصحف الاولی، صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ جو اس کا نراکار انٹروڈکشن کرایا گیا ہے وہ ہم سمجھ سکتے ہیں، اس کا ساہکار روپ تو ہم جنت میں جا کر دیکھیں گے، اس کا جسم، اس کا بدن حقیقی شکل میں، اے اللہ وہ دیدار ہمیں نصیب کر، جنت کی نعمت۔ اینما تکونوا، تم جہاں کہیں ہوگے، یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تمہاری طرف، وہ سچا مالک ایشور پرمیشور ہر ڈائریکشن سے تمہاری طرف آ جائے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے۔ ومن حیث خرجت، تم جہاں سے نکلے مکہ سے، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اب نماز پڑھنے کے لیے اپنا منہ مسجد حرام کعبہ کی طرف کر لو۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ، یہ ہم نے تمہیں حکم دیا، سچ اور حق بات ہے، من ربک، تیرے رب سے،
تیرے رب کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، تم جہاں سے نکلے ہجرت کر کے مکہ سے گیان اور ایمان کے راستے میں، مکہ والوں نے تمہیں شہر چھوڑنے پر مجبور کر دیا، اتنا مارا اور ستایا، آپ کے جوتے خون میں بھر جاتے تھے، روپیے پیسے دھندے بزنس تجارت مایا کے لیے نہیں، دنیا کے لیے نہیں، دھن دولت کے لیے نہیں، دنیا کمانے کے لیے نہیں، گیان اور ایمان ان تک پہنچانے کے لیے، انہیں رحمت میں لانے کے لیے، گیان اور ایمان کی رحمت میں لا کر انہیں جنت کے راستے پر ڈالنے کے لیے، الٹا انہیں دکھ تکلیف محمد پیغمبر ان کے ساتھیوں کو دیتے تھے، آخر گاؤں چھوڑ کر نکلنے پر مجبور کر دیے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، جہاں سے تم گیان اور ایمان کے راستے میں گاؤں مکہ چھوڑ کر نکل گئے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں بھی تم ہو، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، جہاں سے تم گیان کے راستے میں دکھ تکلیف مصیبت سہتے ہوئے مکہ سے نکل گئے، گاؤں چھوڑ دیے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اسی مسجد حرام کعبۃ اللہ کی طرف جو لوگ حج کرنے کے لیے ہر طرف سے آتے ہیں، پوری دنیا سے امٹ کر آتے ہیں، عَلَى كُلِّ ضَامِرٍ، اگر مریل بیمار اٹھنی تو بھی بیٹھ کر آتے ہیں، رجالا پیدل چل کے آتے ہیں، اس گھر کی طرف لوگ حج کے لیے آ رہے، اتنے زمانے سے آ رہے، تو تم ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھو۔ مسجد حرام جسے کہا جاتا، اول بیت اُوذِیَ للناس، لوگوں کے لیے وہ پہلا گھر عبادت کے لیے رکھا گیا۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور تم جہاں بھی ہو دنیا میں، زمین کے جس خطے علاقے میں ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، تو اپنا منہ اب کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز اسمرن کیا کرو، نماز قائم کیا کرو، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے معاملے میں کوئی دلیل حجت تکرار آرگومنٹ باقی نہ رہے، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا، جو ظالم ہیں، جان بوجھ کر حق اور گیان کی طرف نہیں آنا چاہتے، انہیں تم کیا کر سکتے ہو؟ ان کے کان میں آواز ڈال سکتے، سچا مالک ان کے دل میں ڈال سکتا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ، ظالموں سے تم مت ڈرو، اگیانی لوگوں سے تم ڈر کے گیان کے پھیلانے کا کام مت روکو، وَاخْشَوْنِی، مجھ سے ڈرو، اور میری محبت میں گیان کو پھیلاتے رہو، ایمان کو بتاتے رہو، لوگوں کو سچے مالک کی وڑک کی طرف لاتے رہو۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِی عَلَیکُم، میں اپنی نعمتیں تمہارے اوپر پوری کر دوں گا، وَلَعَلَّکُمْ تَہْتَدُونَ، اور تمہیں جب موت آئے گی تو اسی سرل مارگ مکتی کے راستے پر، ہدایت ایمان اور گیان کے راستے پر موت آئے گی۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، اے مکہ والو، مدینہ والو، عرب والو، جیسے آج محمد پیغمبر کو ہم نے تمہارے بیچ میں سے نبی بنا کر بھیجا۔ لقد لبثت فیکم عمرا من قبل، جب آپ نبی بن کر آئے تو کہنے لگے 40 سال تمہارے اندر رہا ہوں، بتاؤ کیسا ہوں؟ سچے ہو، اچھے ہو، نیک ہو، ایک نمبر کے مانوس ہو، اچھے انسان ہو، کبھی جھوٹ نہیں بولے۔ ہاں، ادھر پہاڑ پہ کھڑا ہوں، ادھر سے ایک لشکر آ رہا تمہیں مارنے کے لیے، سچ مانو گے؟ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، سچ مانیں گے۔ اس سے بڑا سچ کہوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایک خدا، ایک ایشور، ایک پرمیشور، ایک گاڈ، ایک اللہ کو مان لو، کہہ دو ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، سارے خداؤں کو ختم کر کے اس نے ایک خدا بنا دیا۔ ہاں، اصبروا علی آلہتکم، اپنے خداؤں پر جھٹے رہو۔ ان ھذا الا اختلاق، یہ سچا آدمی، اچھا آدمی، 40 سال ہمارے درمیان تھا، کبھی جھوٹ نہیں بولا، لیکن یہ من گھڑت بات کہہ رہا ہے۔ آپ کے چچا ابو لہب نے پہلا پتھر اٹھایا اور مارا، تبا لک لہذا جمعتنا، یہ ہمارے خداؤں کو چھوڑنے کے لیے، ایک خدا کی طرف بلانے کے لیے کیا تم نے ہمیں یہاں جمع کیا تھا؟ پھر بتاؤ، چچا نے پہلا پتھر مارا، گاؤں والے کیا کریں گے؟ انہوں نے گاؤں سے چھوڑ کر نکلنے پر مجبور کر دیا۔ یہ حق اور گیان پہنچاتے ہوئے تم جدھر سے نکلے ہو، اب تم ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھو۔ یہ نبی رسول پیغمبر کو تمہارے اندر سے ہم نے بھیجا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، تمہارے اندر میں کا ہی انسان اور آدمی ہے، نبی رسول پیغمبر بن کے آیا ہے، یتلو علیکم آیاتنا، ہماری آیتیں تمہیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے، ہماری آیتوں کی طرف جو کائنات میں پھیلی ہوئی تمہارا ذہن ڈالنا چاہتا ہے، اور یہ گیان اور ایمان سنا کر اس مالک کے وڑک اور پہچان کی طرف لانا چاہتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، تمہیں پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے، شرک اور کفر سے، بت پرستی سے،
جھوٹے خداؤں کی پوجا سے تمہیں پاک کر کے ایک خدا کی طرف لانا چاہتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، تمہیں کتاب، قرآن، گیان اور ایمان کی باتیں سکھانا چاہتا ہے وہ نبی، والحکمہ، سمجھداری حکمت کی باتیں، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جتنی اچھی باتیں تم نہیں جانتے تھے تمہیں بتا رہا، تم مردار کھاتے تھے تمہیں مردہ کھانے سے منع کر رہا، دین اور دنیا کی ہر اچھی بات تمہیں، جینے کے ہر اچھا سلیقہ طریقہ تمہیں سکھا رہا ہے یہ نبی رسول پیغمبر تمہارے اندر سے آیا ہے، تم کیوں نہیں مانتے؟ قیامت تک ہر نبی نے جو تعلیم دے کر چلے گئے اور آخری رسول پیغمبر نے جو تعلیم دیا، اسی تعلیم، اسی ایشور، اسی پرمیشور، اسی خدا کی طرف سب کو بلایا جائے گا، اور قیامت تک ان نبیوں کے مشن کو لے کر جتنے لوگ آگے بڑھیں گے، جس بستی میں، جس آبادی میں، جس گاؤں میں، جس شہر میں، جس چوک اور نکڑ پر اس ایک ایشور پرمیشور خدا کی، اللہ کی، گاڈ کی، نراکار کی، اس کے نراکار روپ کا تعارف کرائیں گے، سب اسی مالک کی طرف بلانے والے ہیں۔ تو قیامت تک جتنے آئیں گے تمہارے اندر سے ہی آئیں گے، تم جیسے ہو انہی میں سے کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، ہم جیسے گناہ گار لوگ ہی بتانے کھڑے ہوں گے۔ آج کی اس دنیا میں، آج کے اس زمانے میں آسمانی آواز پر یہ بندہ گنہگار، یہ اللہ کا عاصی نافرمان بندہ، یہ کمزور بندہ جسے بولنا بھی نہیں آتا، جس کی زبان بھی نہیں چلتی، اے اللہ علمنی فہمنی الکتاب، ارزقنا تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کا ہمیں رزق دے، توفیق عطا کر، فہمہ، اس کا فہم عطا کر، اسے سمجھانے کی طاقت اور قوت دے، الفاظ دے، سمجھ دے، علمنی الکتاب، ہمیں کتاب سکھا دے، تعویل الاحادیث، باتوں کا مطلب سکھا دے، آتنی الحکمہ، حکمت دے دے، وفصل الخطاب، فیصلے والا خطاب اور بولنے کی طاقت شکتی دے دے، تعویل الاحادیث، جوامع الکلم ہمیں دے دے، تاکہ گیان اور ایمان جس تک ہماری آواز پہنچے وہ گیان اور ایمان میں آ جائے۔ اے اللہ دعا کرتے ہیں اس آسمانی آواز پر قرآن کا جو ترجمہ ہندی میں، اردو میں، مراٹھی اور انگلش الفاظ کے سہارے سے جو ہم نے ڈالا ہے، اے اللہ تو سب تک پہنچا دے، لوگ سن سن کر یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج تیرے دین میں، تیرے گیان اور ایمان میں داخل ہونا چالو ہو جائے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، وہ نبی رسول پیغمبر محمد تو ایسے ہیں تمہیں وہ باتیں سکھاتے جو تم نہیں جانتے تھے۔ پہلے انسان حضرت آدم سے لے کر جتنے نبی رسول پیغمبر آئے سب نے سچے مالک کی دعوت دی، قیامت تک جتنے گیانی، ایمانی، سچے اچھے بندے آئیں گے، ایک اللہ، ایک ایشور، ایک پرمیشور، ایک گاڈ، ایک خدا کی بھکتی کی طرف بلانے والے، اس کی عبادت کی طرف بلانے والے، اس کے گیان اور ایمان کی طرف بلانے والے، وہ سب سچے مالک کے گیان اور ایمان کے پرچار اور مشن کے لوگ ہیں۔ ان تمام لوگوں کی اللہ مدد کر، ان تمام لوگوں کو ملا دے، جوڑ دے، اور دنیا میں جن تک گیان اور ایمان نہیں پہنچا، اے اللہ سب تک پہنچانے کی ہمیں شکتی دے، اور دنیا والوں کو سننے اور سمجھنے کا عقل دے، سمجھ دے، انہیں آنے کی شکتی دے۔ فَاذْكُرُونِی، تم میرے نام اسمرن کرو، اذکرکم، میں اپنے فرشتوں کے ساتھ تمہارا نام لوں گا، سچا مالک ایشور پرمیشور اللہ کہتا ہے۔ وَاشْکُرُوا، تم میرے شکر گزار بندے بنو، وَلَا تَکْفُرُونَ، میرے ناشکرے مت بنو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، آگے کی ویڈیو میں سنتے ہیں۔